واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے سود کے تعلق سے اللہ رب العزت کا پیغام جو اس نے اپنے بندوں کے لیے اپنی عظیم و بزرگ کتاب قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، اس کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، اور چونکہ گزشتہ ہفتے بات وقت کی کمی کی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکی تھی، اس لیے اس ادھوری بات کو اس ہفتے مکمل کرنا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ مال کمانا، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی ضروریات پوری کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک درجے میں فرض بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ضروریات لگائی ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے پیٹ کی ضرورت ساتھ میں لگائی ہو اور پھر پیٹ کی ضرورت کے پورا کرنے کا جو ذریعہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے غلط اور ناجائز قرار دیا ہو؟ لہٰذا مال کمانا یہ ضروری ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ ایک فرائض کے بعد ایک فرض جو ہے وہ حلال کمانا بھی ہے۔ لیکن وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی قید بڑھائی ہے کہ کمانا تو ضروری ہے لیکن حلال طریقے پر ہو۔ مسلمان اور غیر مسلم کے اندر اسلام کے علاوہ جتنے بھی دینوں کے ماننے والے اس روئے زمین پر موجود ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم کے سمجھنے کے اندر اور عمل کرنے کے اندر ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ وہ بنیادی فرق یہ ہوتا ہے، ویسے تو بہت سارے فرق ہیں، لیکن ایک بنیادی فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمان بظاہر اگر کوئی چیز دنیاوی اعتبار سے نفع مند نظر بھی آتی ہے، تب بھی اگر اللہ کی نظر میں وہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے تو مسلمان اس دنیاوی نفع کو نظر انداز کر کے آخرت کے نقصان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس چیز سے اپنی دوری بنا لیتا ہے اور اس چیز کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ ایک مسلمان میں اور ایک غیر مسلم میں فرق ہے۔ اور غیر مسلم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو دنیاوی نفع اور دنیاوی نقصان سے مطلب ہے۔ اگر کسی چیز میں دنیاوی نفع نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، اس کو اپنا نفع حاصل کرنا ہے، اور اگر دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کے اندر نقصان نظر آ رہا ہے تو اس چیز کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ ان کے یہاں آخرت کا تصور تقریباً نہ کے برابر ہے۔ لیکن ایک مسلمان کی زندگی میں نمایاں فرق ہے کہ اس کے سامنے آخرت کی زندگی جو ابدی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور جو حقیقی ہے، ایک حقیقت ہے، زندگی کی اٹل حقیقت ہے، وہ اس کے سامنے ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس اٹل حقیقت سے ہمارا سامنا ایک دن میں ہونے والا ہے یا 2 دن میں ہونے والا ہے یا چند گھنٹوں میں ہونے والا ہے یا چند منٹوں میں ہونے والا ہے، کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ کئی مرتبہ کتنے اللہ کے بندوں کے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ چائے کی پیالی ہاتھ میں لی ہوئی ہے، منہ کے قریب لے کر جانے والے ہیں، بس قریب ہے کہ 1-2 سیکنڈ کے اندر چائے کا وہ گھونٹ منہ کے اندر ہوتا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، رزق پورا ہو چکا، وہ واپس آ جاتا ہے، ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ جاتی ہے اور فوراً وہ بندہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کتنے سارے واقعات ایسے سننے میں آتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس کے بعد گھر میں واپس نہیں جا سکا۔ پہلے سے اس بندے کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میں گھر واپس آج جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں کوئی خوشی کا ماحول ہے، ایک بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہے، لیکن جس انسان سے وہ پروگرام متعلق ہے اللہ تعالیٰ عین موقع پر اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، وقت مکمل ہو جاتا ہے۔ عجیب و غریب یہ تو ایسی حقیقت ہے کہ میں اور آپ اس کو روز بروز دیکھتے رہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، کسی میں مجال نہیں ہے، نہ کسی میں طاقت ہے، نہ کوئی یہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو مہلت مل سکے اور وہ ملک الموت سے یہ کہہ سکے کہ مجھے 5 منٹ بعد یا 1 منٹ کے بعد آپ لے جائیں۔ سب کو معلوم ہے کہ جیسے آنے میں محتاج تھے، کوئی اختیار نہیں تھا، پوچھا نہیں گیا تھا دنیا میں جانا ہے یا نہیں جانا، اسی طرح جانے میں بھی بالکل مجبور محض ہے۔
جب جانا ہوگا تو جیسے آنے پر کوئی اختیار نہیں تھا، پوچھا نہیں گیا تھا، ایسے ہی جانے پر بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمان کی زندگی میں اور غیر مسلم کی زندگی میں نمایاں فرق ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو آخرت کی زندگی سامنے رکھ کر سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس والے کام کو کیا، اگر میں نے اس طریقے پر تجارت کی، اگر میں نے اس طریقے پر کاروبار کیا، یا میں نے زندگی کا کوئی بھی عمل اس طریقے پر کیا، تو کل قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایک مسلمان چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کتنا بھی بڑا نافرمان ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی وقتی طور سے کوئی بھی بات نہ مانتا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی دل کے گہرائیوں میں آخرت کا تصور اور یقین ہوتا ہے۔ چاہے وہ نمازیں نہ پڑھتا ہو، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ واقعی میں تو بہت گنہگار ہوں، اور میری یہ جو زندگی گزر رہی ہے، زندگی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اعتراف ہوتا ہے اس بات کا کہ میں جو کما رہا ہوں غلط طریقے سے غلط ہے، ناجائز اور حرام ہے، لیکن ہاں میں کر رہا ہوں۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے، اللہ تعالی ہماری زندگی بدل دے۔ کہیں نہ کہیں وہ دل کے اندر ایک ہلکی سی چنگاری ہو، چاہے بالکل بجھنے کے قریب ہی ہو، لیکن ہوتی ہے، ہر مسلمان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہوتا ہے مسلمان اور غیر مسلم کی زندگی کے اندر۔ وہی والی بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر وہ والی چنگاری جتنی مضبوط ہوتی ہے، جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں، قرآن کریم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی ہیں، تو ان کا دل اس بات کے مطابق ہو جاتا ہے، اور ان کا دل ان کے نفس کو مجبور کرتا ہے کہ اگر تمہارا عمل اب تک اس کے خلاف تھا، اب کچھ بھی ہو جائے، اب ہمیں اپنا عمل درست کرنا ہے۔ یعنی اگر ہمارا کمانے کا طریقہ غلط تھا تو اب ہمیں یہیں سے ٹھیک کر لینا ہے۔ اور اگر دل کے اندر وہ چنگاری بالکل بجھ چکی ہوتی ہے، وہ آگ سرد اور ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہے، اور انسان بظاہر مسلمان ہوتا ہے لیکن اندر سے ایمان دل سے نکل چکا ہوتا ہے، تو پھر چاہے کتنی بھی بڑی سے بڑی بات آ جائے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی دل کے اندر بات اتر ہی نہیں پاتی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگوں کے دل تو ہوتے ہیں لیکن دل سمجھ کا کام نہیں دیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آتا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہوتے ہیں لیکن کان سے سننے کا کام نہیں آتا۔ یعنی بظاہر تو آواز پہنچتی ہے لیکن سننے کا جو فائدہ ہوتا ہے، عمل کرنا، وہ نصیب نہیں ہو پاتا۔ انجام بھی دیکھتے ہیں کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اس کی موت کس حال میں واقع ہوئی ہے، اس کی اولاد کا کیا انجام ہوا، اس کی آخرت کا کیا انجام ہوگا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے سے بھی وہ چیزیں جھلکا دیتے ہیں اور دکھلا دیتے ہیں۔ یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہ جو دنیا میں گناہوں کے ساتھ زندگی گزرے گی تو اس کا انجام یہ ہوگا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بہرحال یہ والی بات جو گزشتہ ہفتے ہماری چل رہی تھی سود کے تعلق سے، تو یہ وہی بات ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں عام طور سے اکثریت الحمدللہ اب بھی مسلمانوں کی ایسی ہے کہ سود کو ان گناہوں میں شامل کیا ہوا ہے مسلمانوں کی اکثریت نے، کہ جس کے قریب بھی جاتے ہوئے اکثر مسلمان الحمدللہ آج بھی کانپتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے رمضان کے روزے نہیں رکھتے، ٹھیک ہے وہ ساری بات ایک جگہ، لیکن سود کے قریب نہیں جائیں۔ آج بھی الحمدللہ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ دنیا کی محبت میں، نفس کی اتباع میں، اپنی خواہش پرستی میں، یا کچھ بھی کہہ لیں شیطان کے ورغلانے کے جھانسے میں آ کر جو پھنس جاتے ہیں، تو قرآن کریم اور یہ والا ہمارا دین اسلام انسان کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ وہ دین نہیں ہے کہ اگر کر لیا تو اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی اس کا کفارہ نہیں ہے، یا جس گندگی میں پھنس گئے اس گندگی سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ اسلام ہے۔ آخری موقع پر ملک الموت کے آنے سے پہلے بھی ایک بندہ جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم نے اگر اتنے بھی گناہ کیے ہوں کہ ساری زمین بھر دی ہو، اور زمین بھرتے بھرتے اس کے گناہ آسمانوں تک پہنچ گئے ہوں، اس موقع پر بھی اگر اسے کبھی یہ خیال آئے کہ نہیں میں نے غلط کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر اس موقع پر وہ اللہ سے ایک مرتبہ اپنے دل کے اندر یہ کہے گا کہ یا اللہ جو کچھ کیا غلط کیا، شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنے بڑے گناہ لے کر کے آئے گا اتنی بڑی رحمت کے ساتھ تیرا استقبال کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ کی ذات تو اتنی بڑی ہے، جس ذات کی بلندی اتنی بڑی ہو تو ہمیں کیا اختیار ہے کہ ہم اس کو چھوٹا کریں یا چھوٹا سمجھیں۔ جب اللہ نے ان باتوں کو بیان کیا ہے تو ہم کیوں نہ بیان کریں۔
بہرحال سود کے تعلق سے بات آئی تھی کہ جو انسان سود لیتا ہے یا دیتا ہے یا اس کا گواہ بنتا ہے یا معاملہ کرواتا ہے یا کسی بھی طرح سے لکھت پڑھت کے معاملے کے اندر شرکت کرتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی حرمت کو جاننے کے بعد سمجھنے کے بعد بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایسے سود خور کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور خوب سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ جب اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہوگا پھر کیا انجام ہوگا، ہر انسان خوب سمجھتا ہے۔ بہرحال اس بات کو تو میں نے گزشتہ ہفتے بیان کیا تھا۔ آج قرآن کریم کی جو میں نے ایک آیت پڑھی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ میں نے شروع میں ایک بات ذکر کی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ مسلمان کے نقطہ نظر میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر دنیاوی کوئی چیز دنیاوی اعتبار سے اس کو الٹی بھی نظر آتی ہے تب بھی وہ ایمان کی بنیاد پر اس کو سیدھی قرار دیتا ہے، اور اگر کوئی چیز بظاہر سیدھی نظر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم اس کو آخرت کے اعتبار سے الٹا قرار دیتے ہیں وہ تب بھی اس کو الٹا ہی مانتا ہے۔ اب ہم دنیاوی سوچ دیکھیں کہ دنیا میں اگر کسی انسان کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، ان 1 لاکھ روپے میں سے وہ 5,000 روپے صدقہ کرے گا تو اس کے 95 رہ جاتے ہیں، 5 کم ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی عقل یہ کہتی ہے، دنیاوی ضابطہ یہ کہتا ہے کہ گھٹے ہیں، بڑے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انجام کے اعتبار سے وہ بڑے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان 1 لاکھ روپے سودی قرض دیتا ہے کسی کو اور بدلے میں پروفٹ کے طور پر ہر مہینے 3,000 روپے لیتا ہے تو بظاہر یہ بڑھ رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ گھٹ رہا ہے۔ یہاں پر رک کر اس بات کو سمجھانے کے لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ کا نظام یہ ہوتا کہ آج میں نے اور آپ نے 5,000 روپے صدقے کے نکالے، کل میرے اور آپ کے پاس 7,000 روپے کی انکم ہو جائے تو پھر ہر انسان کاروبار بند کر کے صدقہ ہی کرنا شروع کر دیتا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے یہ نظام ہوتا کہ جو بھی انسان سود لے گا اس کا فوراً یہاں پر اس نے 1 لاکھ روپے پر 3,000 روپے سود لیا، وہاں پر اس کا 6,000 یا 9,000 کا نقصان ہو گیا، تو پھر کسی انسان میں مجال نہیں تھی، جرأت نہیں تھی کہ وہ سود لیتا۔ حالانکہ اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے، اللہ ایسا کر سکتے ہیں، قدرت اور ہے اور نظام کچھ اور ہے۔ یہ اللہ کی قدرت تو ہے، کر تو سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ اگر یہ والی بات ہوتی تو دنیاوی مفاد کی وجہ سے کوئی انسان کسی حرام کام کے قریب نہیں جاتا، ہر انسان صدقے کا پابند ہوتا، ہر انسان سود سے اپنے آپ کو بچاتا۔ لیکن اللہ کا نظام یہی تو ہے، دنیاوی آزمائش یہی تو ہے کہ بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن قرآنی آیت کو سامنے رکھ کر، آخرت کے نفع کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے فرمایا کہ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقہ بڑھے گا۔ کیسے بڑھے گا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی انسان کوئی بھی درہم یا کوئی بھی مال صدقہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، حالانکہ دیا اس نے غریب کو ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے انجام کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، اس نے مثال کے طور پر 1,000 روپے اگر صدقہ کیے تو قیامت کے دن وہ اس کو لاکھوں کی شکل میں ملیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ حیران ہو کر کے سوال کرے گا ہاتھ جوڑ کر، میرے مولا، میرے پروردگار، میرے پیدا کرنے والے، میں نے تو 1,000 روپے صدقہ کیے تھے، یہ مجھے لاکھوں روپے کیسے مل رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، ہمیں کیسا دین بتا کر اور کیسا دین سمجھا کر گئے۔ آپ فرمانے لگے کہ جیسے دنیا کے اندر ایک جانور ہوتا ہے، ایک بکری کا بچہ ہوتا ہے، انسان اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اتنا سا بکری کا بچہ وہ یہاں سے یہاں پہنچ جاتا ہے، لمبا چوڑا ہو جاتا ہے، موٹا فربا ہو جاتا ہے۔ فرمانے لگے بالکل اسی طرح جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش فرمانی شروع کر دیتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، جب سے وہ دے گا اس وقت سے لے کر اس کی پرورش ہوگی، اور اس وقت تک جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی پرورش اللہ تعالیٰ فرماتے رہیں گے۔ اور جب پرورش ہوگی تو جیسے دنیا میں کوئی جانور کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، موٹا اور لمبا ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح وہ صدقہ قیامت کے دن بڑھ چکا ہوگا۔ تو اس لیے 1,000 کا صدقہ کرنے والا لاکھوں کا صدقہ کرنے والا بن چکا ہوگا، اور لاکھوں کا صدقہ کرنے والا کروڑوں کا صدقہ کرنے والا بن چکا ہوگا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، میرا اور آپ کے اس پر یقین ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے مانا ہے، یہ ہمارا ایمان کہتا ہے۔ عقل کہے گی نہیں صدقہ کرو گے گھٹ جائے گا، ایمان کہے گا نہیں صدقہ کرو گے بڑھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری یہ زندگی نہیں ہے،
یہ تو زندگی کا ایک دھوکہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیاوی زندگی یہ تو دھوکے کی جگہ ہے, یہ تو دھوکہ ہے. اصل زندگی تو دائمی زندگی جو ہے وہ قیامت کی زندگی ہے. ایک مسلمان جب بزنس کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتا ہے, تو پھر وہ اس دنیاوی زندگی کو صرف تنہا اس زندگی کو سامنے رکھ کر نہیں کرتا, بلکہ دائمی اور آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر کرتا ہے کہ میں اگر اللہ کے راستے میں 5,000 روپے صدقہ کروں گا تو مجھے 60 سال 70 سال تک بظاہر وہ کم نظر آئے گا, لیکن اللہ کی طرف سے جو سر پروفٹ ملے گا وہ مجھے جب 70 سال کے بعد ملنا شروع ہو جائے گا. بس اتنی سی بات ہے. حقیقت کے اعتبار سے یہی ہے, یمحق اللہ الربا, جو سود لے گا بظاہر اس کو بہت نظر آئے گا, بہت نظر آئے گا, بہت نظر آئے گا. مکان بھی بڑھتا جائے گا, ایک فیکٹری ہوگی تو دوسری ہو جائے گی, دوسری کے بعد تیسری ہو جائے گی, تیسری کے بعد 50 بھی ہو جائیں گی, 100 بھی ہو جائیں گی, جتنی بھی ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنا بھی انسان کے پاس دنیا میں مال ہو جائے, لیکن وہ انسان اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں اس کے مال و دولت کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کیا حیثیت ہے اللہ کے خزانوں کے سامنے؟ ایک طرف وہ انسان ہے کہ جو دنیا کے اندر سود لے سکتا تھا, ہر مسلمان دنیا کے اندر سود لے سکتا ہے, جو نہیں لیتے وہ لے سکتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی خواہش کو دبایا. وہ سود لے سکتے تھے, سود پر دے سکتے تھے, لیکن نہیں, قرآنی آیت کو سامنے رکھ کر, اللہ کی ناراضگی کو سامنے رکھتے ہوئے, جنت کے شوق اور جہنم کے ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے نفس, اپنی خواہشات, اپنی ضروریات کو دبا لیا. اور ایک وہ انسان کہ جس نے اپنی خواہشات کی پوجا کی, اپنی تن پروری کی وجہ سے, اپنی خواہشات پوری کرنے کی وجہ سے, اتباع ہوا اور اتباع نفس کی وجہ سے اس نے اللہ کی رضا کی پرواہ نہیں کی, جنت اور جہنم کا کوئی احساس نہیں کیا, اس نے سود لیا اور سود دیا. تو آپ مجھے بتائیں, ایک انسان جس نے اللہ کی فرمان برداری کی وجہ سے اپنی خواہشات کو کچلا, ایک انسان جس نے اللہ کی نافرمانی کی, قیامت کے دن کیا اللہ ان دونوں کو برابر کر دے گا؟ سوچنے والی بات. اللہ تعالیٰ کا ایک نام العدل بھی ہے, اللہ تعالیٰ انصاف پرور ہیں, اور اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ وہاں تو اس حد تک انصاف ہے, حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بے سینگ والی بکری اور ایک سینگ والی بکری لائی جائے گی. جس نے سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کے ساتھ اس دنیا میں زیادتی کی ہوگی, اب اللہ تعالیٰ سینگ والی بکری کے سینگ ہٹا دیں گے, اس کو بے سینگ کا کریں گے, بے سینگ والی کو سینگ والا کریں گے, اور پھر اس سے کہیں گے اپنا بدلہ لے, اور جب یہ بدلہ لے گی پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کونوا ترابا, اب تم مٹی ہو جاؤ, تمہارا قصہ ختم. لیکن ہوگا بالکل اسی طرح. یہ رب العالمین کا نظام ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, بہت سے موقع پر قرآن کریم کی آیتیں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کافروں نے یہ کہا کہ تم بار بار کہتے رہتے ہو یہ نہیں کرو گے تو عذاب آ جائے گا, یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا, لے آؤ ہمارے اوپر عذاب. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. قرآن میں ان کے الفاظ نقل کیے گئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھر کی بارش کروا کے قصہ ختم کرو گے سچے ہوتے. کیا بیتی ہوگی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جب کافروں نے یہ کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھاؤ. مسئلہ سچائی کا آ گیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر, ہماری قدرت ہے کہ ہم چاہیں تو ان کو نیست و نابود کر دیں, لیکن ہمارا نظام نہیں ہے. یہ بندے ہیں, ہم آقا ہیں, ہم پروردگار ہیں, ان میں برداشت نہیں ہے تو جاہل ہے, لیکن ہم تو ان کے جیسے نہیں ہیں, ہم تو حلیم ہیں, ہم تو حلیم ہیں. اگر اللہ کا یہ والا نظام ہوتا کہ فوراً نافرمانی کی سزا ہوتی تو انہی کی کیا خصوصیت تھی؟ وہ بھی اللہ کے بندے, ہم بھی اللہ کے بندے, پھر تو نماز چھوڑتے فوراً ہمارے اوپر بھی عذاب آ جاتا. اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر ہم کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہمارا نظام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیاوی زندگی 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال جس کی جیسی زندگی ہے, اس زندگی میں تمہیں کلی اختیار ہے, جو چاہے کھاؤ, جو چاہے پیو. ہاں اختیار ضرور ہے, لیکن میں نے بتا دیا کہ میری رضا اس کے کھانے میں ہے, اس کے کھانے کے اندر میری ناراضگی ہے. اس طریقے پر کاروبار کرنے میں میری رضا ملے گی, اور اس طریقے پر کاروبار کرنے میں میری ناراضگی ملے گی. اور اللہ کی رضا کا مظہر اور نمونہ جنت ہے, اور اللہ کی ناراضگی کا مظہر اور اس کی حقیقی صورت وہ جہنم ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نمازیں چھوڑو, جھوٹ بولو, زنا کاریاں کرو, کچھ بھی کرو. اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کہیں گے, یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. قدرت ہے کہ جب انسان زنا کرے اسی وقت اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر اس کو دھسا دے.
قدرت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بجلی گرا کر نیست و نابود کر دے، جلا کر کوئلہ بنا دے، لیکن نہیں، اللہ کی قدرت ہے کہ انسان جھوٹ بولے فوراً زبان کٹ کر دو ٹکڑے ہو جائے، لیکن نہیں، اگر ایسا ہوتا پھر تو کوئی بھی انسان اپنی زبانی تکلیف کی وجہ سے، جسمانی تکلیف کی وجہ سے گناہ کرتا ہی نہیں۔ آزمائش تو یہی ہے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر کرنا ہے، اگر ایمان والے ہو تو وہاں کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے کرو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی دنیاوی زندگی میں منمانی کرو، جب میرے پاس آؤ گے اگر منمانی کر کے آئے ہوگے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بغیر مجھے راضی کر کے آؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں تمہیں اس دن بتاؤں گا کہ میری قدرت کے ساتھ اور میرے دین کے ساتھ، میرے نظام کے ساتھ کھیلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، انجام کے اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہم نے دیکھا کہ سود واقعی گھٹتا ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی ذکر کیا تھا، کتنے واقعات تو میں نے اس چھوٹی سی زندگی کے اندر دیکھے کہ مختصر سا سود، لیکن کاروبار ختم ہوئے، مکانات بکے، اور نہ جانے کیا کیا۔ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی کے اندر کتنے سارے واقعات میرے علم کے اندر ہیں کہ چھوٹا سا 1-2 لاکھ روپے کا سود وہی نہیں بھرا گیا اور بالآخر مکان بکے، کاروبار ختم ہو گئے، اور کہاں سے کہاں، آسمان سے لے کر زمین تک پہنچ گئے، پھر بھی ساری زندگی برباد ہو گئی۔ تو سود کا یہی انجام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے سود لینے والے کے بارے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم، سود کا 1 روپیہ لینا وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ کوئی انسان 36 مرتبہ، 30 اور 6 36 مرتبہ کوئی انسان زنا کاری کرے۔ اور زنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ آپ کے سامنے اچھی طرح سے آتا رہتا ہے۔ سود کا 1 درہم اور 1 روپیہ لینا وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ 36 مرتبہ کسی کے ساتھ زنا کاری کر لینا۔ اور ایک حدیث کا اشارہ یہاں پر کر دوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس وقت زانی زنا کرتا ہے تو ایمان کے ساتھ زنا نہیں ہو پاتا، بلکہ جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس کا ایمان باہر آ جاتا ہے۔ جتنی دیر وہ زنا کے اندر مشغول ہوتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن، بلکہ ایمان باہر رہتا ہے۔ ایمان کو اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے کہ ایمان کی توہین اس حال میں نہیں ہو سکتی، اور جب انسان زنا سے فارغ ہو جاتا ہے تب وہ دوبارہ اس کے دل کے اندر آتا ہے۔ اتنے لمحات، جتنے لمحے، جتنے گھنٹے، جتنے منٹ زنا کاری کی حالت میں گزریں گے اس حال میں وہ بندہ مومن نہیں رہتا۔ اس کے باوجود سود کا 1 درہم اور 1 روپیہ وہ 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، سب سے ادنا درجہ ہے۔ 69 درجے اس سے بڑے ہیں۔ اس سے زیادہ میں آپ کے سامنے اور کون سی روایت پڑھ کر سناؤں کہ سود کے 70 گناہ ہیں، ان میں سے آخری اور ادنا درجے کا، ہلکے درجے کا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کاری کرے، یہ سود کا ادنا درجہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام مناظر جو قیامت کے دن پیش آنے والے وہ معراج کی رات میں دکھائے تھے، اس وجہ سے کہ جب تک انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا صحیح معنوں میں یقین نہیں ہوتا، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد مکمل یقین ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو چونکہ ساری دنیا تک پہنچانا تھا، اگر وہاں پر یقین کی وہ طاقت پیچھے نہ ہوتی تو وہ اثرات دنیا تک نہیں پہنچ سکتے جو آج 1450 سال کے بعد بھی الحمدللہ زندہ ہیں۔ اس لیے آپ کو وہ سارے مناظر دکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے جب میں معراج کی رات میں جب مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا، میرا گزر ایک نہر کے پاس سے ہوا، وہاں پر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ایک خون کا دریا ہے، ایک خون کا دریا ہے۔ اور یہاں پر رک کر میں اپنے بزرگوں سے، اپنے عزیز نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کبھی ہم ایسا منظر دیکھیں، لیکن کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی نوجوان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نوجوان لڑکے بھی خون کی بو سونگھ کر وہیں پر اسی جگہ پر بے ہوش ہو جاتے، نہیں دیکھ پاتے۔ عام بندے کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر کسی کا زیادہ خون بہہ جائے تو خون کی بو سونگھ کر یا اتنا سارا خون دیکھ کر نوجوان لڑکے بھی کبھی کبھی بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ وہ خون کے دریا کے اندر موجود ہیں اور وہاں غوطے لگانے، وہاں ڈوب رہے ہیں۔ خون کا دریا، اس کی رنگت، اس کی بدبو اور اس کی تاثیر، کیسی گندی ہوگی وہ دریا اور کیسی گندی ہوگی وہ نہر، کیسا گندا ہوگا وہ پانی کہ جس میں سراسر خون ہی خون۔ آدمی تو پانی کے اندر بھی زیادہ وقت تک نہیں رہ سکتا، چاہے کتنا بھی بڑا تیراک ہو، وہ تو خون کا دریا ہے۔
چاہے تیل نہ بھی آتا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس کی بدبو ہی کافی ہے، اس کا رنگ ہی انسان کو برباد کرنے کے لیے اور ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت مشکل سے ہاتھ پیر مار کر وہ بندہ، وہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر اس کے کنارے پر آتے تھے، دریا کے کنارے پر، وہاں پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا، وہ بڑا سی چٹان لے کر اس کے منہ کے اوپر مارا کرتا تھا اور پھر اس کو واپس دھکیل دیا کرتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے تو آپ نے فرمایا سود خور ہے۔ یہ اللہ کے نبی دیکھ کر آئے ہیں، یہ دیکھ کر آئے ہیں، پکی بات ہے، کوئی کسی کی انسان کی کوئی خیالی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کون سی بات ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں چلتے ہوئے۔ کوئی انسان سانپ دیکھ لے، کسی گھر کے اندر آ جائے، کسی ہال کے اندر آ جائے جہاں پر سینکڑوں لوگوں، پورے ہال کے اندر تباہی مچ جاتی ہے، افراتفری کا ماحول ہو جاتا ہے ایک سانپ کے آنے کی وجہ سے۔ جس انسان کے پیٹ میں سینکڑوں سانپ ہوں، اس انسان کی ہولناکی کا اور اس کی وحشت اور خوف کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ بھی سود خور ہیں، قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ ابھی چند مہینوں پہلا واقعہ ہے کہ مجھ سے کسی نے خواب کی تعبیر پوچھی، اور خواب کیا تھا؟ خواب یہ تھا کہ ایک صاحب ہیں کہ جن کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد ان کو دیکھنے والوں نے، ان کے گھر کے کسی فرد نے یہی دیکھا کہ وہ خون کی نہر کے اندر ہیں، اور جس کے اوپر ایک فرشتہ کنارے پر جب وہ آتے ہیں تو اسی طریقے سے پتھر مارتا ہے۔ بالکل یہی خواب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں جو انجام دیکھا تھا، چند مہینوں پہلے کا واقعہ ہے کہ مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو میں نے خواب کی تعبیر یہی بتائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا تھا کہ اپنی زندگی میں سود لیا کرتے تھے، آج ان کا یہ انجام ہو رہا ہے۔ یقین کے لیے حدیث بہت ہے، لیکن میں ایک یقین بڑھانے کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ یہیں کا واقعہ ہے۔ اپنی جگہ یہ ساری کی ساری باتیں بالکل اٹل اور بالکل حقیقت ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بالکل حق۔ تو اس لیے یہ جو سود ہے، اس سے انسان کو بہت بڑی دوری بنا کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سود کی بہت ساری شکلیں آج ہمارے ماحول کے اندر رائج ہو چکی ہیں، وہ بعض کو تو معلوم ہے، معلوم ہونے کے بعد کرتے ہیں، اور بعض اس سے ناواقف ہیں۔ اگر اگلے ہفتے زندگی رہی تو انشورنس، بیمہ اور یہ جو جتنے بھی مسائل ہیں تو بہت ممکن ہے کہ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان ہوگا۔ ایک مسئلہ بتا کر اس ہفتے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے ان علاقوں کے اندر ایک صورت سیکیورٹی پر جو مکان لینا ہے، یہ صورت رائج ہو گئی ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو انسان سیکیورٹی پر لیتا ہے، وہ مثال کے طور پر جس کا مکان ہے، جو مکان مالک ہے، اس کو 4 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے وہ سیکیورٹی کے نام سے وہ دے دیتا ہے ایک مشت رقم، اور یہ طے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ 11 مہینے کے بعد جب گھر خالی کریں گے تو آپ مکان مالک جو ہے وہ رقم واپس کرے گا اور پھر وہ کرایہ دار چلے جائیں گے۔ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں جہاں تک میری معلومات ہے۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ رقم زیادہ لی جاتی ہے تو کرایہ بالکل معاف ہوتا ہے، کرایہ بالکل معاف ہوتا ہے۔ تو پہلے اس صورت کا میں بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر نفعا فهو ربا، کہ ہر وہ قرض کہ جس پر انسان نفع حاصل کرے وہ سود ہے۔ بالکل سیدھا سیدھا مسئلہ ہے کہ جو بھی قرض کی رقم، کہ ایک انسان کسی کو رقم دے قرض کے طور پر اور پھر اس سے کہے کہ آپ ماہانہ مجھے اتنے دیتے رہیں گے، سیدھی سیدھی بات ہے، وہ سود ہے۔ تو یہ جو صاحب مکان کے اندر آ کر کرایہ دار بن کر کے رہ رہے ہیں، تو یہ جو جس انسان کو دے رہے ہیں یہ قرض کے طور پر دے رہے ہیں۔ قرض وہ ہوتا ہے جس کو انسان واپس لیتا ہے، کوئی گفٹ تو دے نہیں رہا ہے کہ واپس نہیں لیں گے، وہ تو واپس لیں گے، 11 مہینے کے بعد واپس لیں گے، بیچ میں جانا ہوگا تب بھی وہ اپنی رقم کا مطالبہ کر کے واپس لیں گے، ہر حال میں وہ رقم واپس کریں گے، اور یہی بات ہوتی ہے کہ رقم واپس کی جاتی ہے۔ تو اس قرض کے اوپر یہ جو ان کو نفع مل رہا ہے کہ عموماً جس مکان کا 10,000 روپے کرایہ ہے ان کو وہ کرایہ نہیں دینا پڑ رہا ہے کیونکہ انہوں نے 5 لاکھ روپے دے دیے، اور جو مالک مکان ہے وہ ان 5 لاکھ روپے کے ذریعے سے کاروبار کر رہا ہے، وہ 15,000 کما رہا ہے یا 20,000 کما رہا ہے۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے، یہ سود ہے، سراسر سود ہے۔ اور بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ اگر حیلے کے طور پر 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، یعنی اس کا کرایہ تو ہے 8,000 اور 10,000 روپے، 1,000 روپے یا 1,500 روپے، کچھ بھی چھوٹی سی رقم وہ بطور کرایہ کے رکھ لیتے اور اپنی دانش میں سوچتے ہیں کہ شاید اس طریقے پر یہ حلال ہو جائے گا۔
تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہی والی بات ہے، فرق اتنا ہے کہ اگر اس مکان کا کرایہ 10,000 روپے تھا اور اب جو صاحب کرائے پر رہنا ہے جنہوں نے سیکورٹی کی رقم دی ہے، اب وہ 1,000 روپے آپ کو کرایہ دے رہے ہیں، تو 9,000 سود آپ پھر بھی لے رہے ہیں، اور اگر پورے 10 معاف کر رکھیں تو 10,000 سود لے رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں بس اتنا فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی وہی ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ اس لیے ایک مسئلہ تو مجھے آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا کہ یہ جو ہمارے یہاں صورت رائج ہو گئی ہے سیکورٹی پر مکان لینے کی، ناجائز اور حرام ہے، یہ سراسر سود ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں تو انہیں اپنا معاملہ ختم کر کے صحیح اور جائز طریقے پر اپنا معاملہ کرنا چاہیے۔ مال کمانا، جتنا مال آپ کے نصیب میں، آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، یقین جانیے اس سے ایک نوالا، ایک ذرہ اگر کم کرنا چاہیں گے نہیں کر سکتے، اور جتنا اللہ نے لکھ دیا ایک نوالا، ایک دانہ اگر آپ زائد لینا چاہیں، خدا کی قسم سارے آسمان و زمین بھی اللہ کے نظام کے خلاف جا کر کے آپ کے منہ میں ایک نوالا ڈالنا چاہیں نہیں ڈال سکتے۔ اس کی جائز صورت ہے، ایک جائز صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی انسان کو، مالک مکان کو ضرورت ہے کچھ پیسوں کی، تو وہ کرایہ دار سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ مجھے 11 مہینے 12 مہینے کا اینڈوانس دے دیں۔ اس کی ایک جائز صورت ہو سکتی ہے، 5 مہینے کا 6 مہینے کا اینڈوانس لے سکتے ہیں۔ اگر 10,000 روپے کرایہ ہے تو 6 مہینے کے 60,000 لے سکتے ہیں۔ اگر 10,000 روپے کرایہ ہے تو 1 سال کا 1,20,000 روپے لیے جا سکتے ہیں۔ صرف اس کی ایک جائز شکل اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، باقی اس کے علاوہ جو اس کی مروجہ شکل ہے جو ہمارے علاقوں کے اندر رائج ہو گئی ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سود سے اور اس کے وبال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سود کی مختلف شکلوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا